السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم سامعین کرام، موجود موقر علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے خصوصی مہمانان اور اس مدرسے کے ذمہ داران، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا موضوع ہے جہیز ایک المیہ. سامعین، جہیز ایک لعنت، ایک مصیبت، ایک المیہ اور ایک ناسور جس کے مسلمان بھی شکار ہیں. یہ غیروں کی رسموں، غیروں کا طور و طریقہ ہے جسے مسلمانوں نے بھی اپنا لیا ہے. شریعت اسلامیہ نے شادی بیاہ کا طور و طریقہ بہت سیدھا اور آسان بنایا ہے، لیکن مسلمانوں نے سنت کے صحیح طریقے کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی بہت سی غلط چیزیں اختیار کر لی ہے. انہی میں سے ایک جہیز کی لعنت بھی ہے. یہ لعنت خود انہوں نے اپنے گلے میں ڈال دی ہے اور اپنے لیے پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھا لی ہے. لڑکی کے والدین اپنی مرضی و خوشی سے بیٹی کی آئلی زندگی کی ضروریات کی کچھ چیزیں بطور امداد اور تعاون، تحفہ و ہدیہ دے تو دے سکتے ہیں. محبت، تعلق، ہمدردی و خیر خواہی کے جذبے سے ہر کوئی کسی کو بھی دے سکتا ہے، لیکن شادی کے ساتھ اسے لازمی و ضروری سمجھنا، اسے لازمی و ضروری قرار دینا، اس کا مانگنا، اس کا مطالبہ کرنا بالکل غلط، بے بنیاد اور بے دلیل ہے. شریعت اسلامیہ نے لڑکی والوں پر اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے. اچھی تعلیم و تربیت دینے، تقوی و طہارت کی زندگی گزارنے کے آداب سکھانے اور بالغہ ہو جانے پر مناسب رشتہ ملتے ہی شادی کر دینے کی ہدایت و تلقین کی گئی ہے. کہیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ جب تم اپنی لڑکیوں کی شادی کرو تو ان کو یہ چیزیں دو، ان کے لیے یہ سامان اکٹھا کرو، ان کے شوہروں اور سرپرستوں کو اتنی نقدی حوالہ کرو. محدثین و صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل کو محفوظ و منضبط کر دیا ہے اور زندگی کے جملہ امور سے دینی معلومات و احکامات کو اکٹھا کر دیا ہے. ان میں جہیز جیسی چیز کا نام اور ذکر و تفصیل نہیں. اگر کہیں کچھ ملتا ہے تو برائے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 نہیں بلکہ 11 شادیاں کی، لیکن کہیں بھی جہیز کا نام و نشان موجود نہیں. اور اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، جہیز اور لین دین کی کوئی بات ہی نہیں آئی. لیتے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شادی کے سلسلے میں چند مختصر و معمولی چیزیں دینے کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان کی حیثیت نافرمائش کی ہے اور نہ ہی لازمی و ضروری کی. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پلے بڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سرپرستی رہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں اور آپ کے سوا وہاں کوئی تھا ہی نہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس طرح کی ضرورتیں پوری کرنے میں مدد کرتا. ملت کے نوجوانوں، عصر حاضر میں جہیز معاشرے کے اندر کینسر کی طرح پھیلا ہوا ہے. جہیز کا عفریت لوگوں کے سروں پر سوار ہے. بقول شاعر، دھرتی پر تیرگی ہے اندھیرا گگن میں ہے، دھرتی پر تیرگی ہے اندھیرا گگن میں ہے. کچھ اس طرح جہیز کی لعنت چلن میں ہے. آج ہم اپنے لڑکوں کی شادیوں میں لڑکیوں کی والدین سے موٹر سائیکل، کار، ٹی وی، صوفہ اور نقد روپیوں کا مطالبہ کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی قرآن و حدیث کو مد نظر رکھا ہے؟ ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. اور حدیث شریف کے اندر ہے، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ. کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں ہے. یہ آیت اور حدیث دونوں اس بات پر دال ہے کہ جس طریقے سے جہیز دیا جاتا ہے صحیح اور جائز نہیں ہے. مسلمانوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں جہیز سے خالی ہے تو پھر آپ کیسے مسلمان ہو؟ آپ کا دعوی اسلام کیسا ہے کہ اس کو اپنے لیے لائق فخر تصور کرتے ہو؟ اور غضب یہ ہے کہ جہیز نہ لانے کی وجہ سے معصوم بچے کو مار ڈالتے ہو، جہیز نہ لانے کی وجہ سے معصوم بچے کو بے دریغ ذبح کر ڈالتے ہو. حالانکہ عورت خود ایک لازوال نعمت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کل کی کل سامان زندگی ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے. مگر آج اس ہوا و ہوس کے دور میں جبکہ امیر سے لے کر غریب تک لمبے چوڑے جہیز کا خواہش مند ہے، عصر حاضر میں کوئی نوجوان ایسا نہیں ملے گا جو اپنی زبان سے یہ کہے کہ مجھے صرف لازوال نعمت یعنی بیوی چاہیے، جہیز نہیں. غور کیجئے، ایسے حالات میں ہر چیز کی قیمت آسمان چھو رہی ہے. انسان مشکل سے اپنے خرچ چلا پاتا ہے تو کیسے وہ لاکھوں روپیوں کا اپنی لاڑیوں کو جہیز دے سکے گا؟ ایسی صورت میں غریب آدمی کے سامنے 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں، یا تو اپنی لڑکی کو عمر بھر بیٹھائے رکھے، بصورت دیگر جذبات سے مغلوب ہو کر ایسی حرکات کر بیٹھے جن کا غلط نتائج برآمد ہو. دوسرا یہ کہ لمبے چوڑے سودی قرض لے کر
یا جائیداد رہن رکھ کر اور زندگی بھر کی کمائی جسے کوڑی کوڑی کر کے خون پسینہ بہا کر اکٹھا کیا ہے ایک ہی دن میں خرچ کرے، معلوماً مسورہ ہو کر بیٹھ جائے اور عمر بھر اس کو کمر توڑ قرض کا خمیازہ بھگتنا رہے، اور کسی غریب کے 5 لڑکیاں پیدا ہو جائے جبکہ ایک ہی کے بعد قرض لینے کے دروازے بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، پھر بیچارے کے سامنے نہ پائی رفتن اور نہ جائے مندن کے سوا چہرہ ہی نہیں رہتا۔ پھر ایسی صورت میں زمانہ کی ستم ظریفی کو دیکھ کر اپنے مقدر پر روتے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہ پیدا ہوتے ہی ہم نے ان کا گلا گھونٹ دیا۔ ٹھیک اسی سے ملتا جلتا رواج عرب میں بھی آج سے 1400 سال پہلے چل پڑا تھا، جیسا کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ غرض یہ کہ عربوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ لڑکیوں کی شادی بیاہ میں ہمیں خواہ مخواہ کی زیر باری ہوگی، جس سے ہماری محتاجگی کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے اور لڑکوں کے سامنے ذلت کا احتمال ہے، اس لیے لڑکیوں کو کیوں نہ زندہ درگور کر دیا جائے، نہ رہے گی باس اور نہ بجے گی بانسری۔ لڑکیوں کی شادی کے سلسلے میں آج جو حالات یہاں درپیش ہے، کیا ان میں اس بات کا احتمال نہیں ہے کہ عربوں کی رسم تدفین بنا یہاں بھی چل پڑے اور ماں باپ لڑکیوں کو بال جان سمجھ کر قتل کے در پہ ہو جائے؟ اٹھو اگر حشر نہ ہوگا پھر کبھی، اٹھو اگر حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دور زمانہ چال قیامت کی چل گیا ہے۔ دینی بھائیوں ذرا سوچو تو یہ کیا ہے، ہمارے کردار بتلا رہے ہیں کہ ہم شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر نہیں کرتے، عبادت سمجھ کر نہیں کرتے، شرمگاہ کی عصمت اور نظر کی حفاظت کا سبب سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ مال و دولت کے حصول کے لیے کرتے ہیں، نام و نمود کے لیے کرتے ہیں۔ سنو ایسے حدیث اور دنیا پرست کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوال کرنا غنی کے لیے اور سائل الاعزاء کے لیے حلال نہیں اور نہ فقیر کے لیے، مگر شدید ضرورت کے وقت، اور جو شخص مال کی زیادتی کے لیے سوال کرتا ہے قیامت کے دن ان کے چہرے پر زخم ہوں گے اور جہنم کے جلدے پھتر کھائے گا۔ بس جو چاہے زیادہ کھائے جو چاہے کم کھائے۔ لاڈلوں کی شادیوں میں جہیز طلب کرنے والے، جہیز کم لانے کی وجہ سے بہووں کو زندہ جلا کر مار ڈالنے والے، جہیز کی کمی کی وجہ سے بارات واپس لے جانے والے، اس حدیث کی روشنی میں جواب دے کہ کیا ان کا اس طرح سے مانگنا اور ایسا کرنا درست ہے؟ اگر نہیں تو یقیناً ان کا یہ فعل و عمل اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ محترم حضرات، جہیز کی رسم ہماری ہی پیدا کرتا ہے،